حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا اور اس کی حکمت یہ بیان کی کہ اس سے تمام لوگ نصیحت حاصل کرے، غور کرے اور سمجھے کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے اور اس دنیا میں ان کو کس طرح رہنا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام انسانوں کے حالات کا ذکر ہے، یعنی لوگوں کے جو مختلف حالات ہو سکتے ہیں، اچھے اور برے شخص کے، منافق و مخلص انسان کے، بدمعاش اور خوش اخلاق شخص کے، غرض کے انسانوں کی جو مختلف صفات ہو سکتی ہے، ان سب کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت کی ہے۔ گویا ہر ایک کی زندگی اور حالات اس میں پورا تذکرہ رکھا گیا ہے۔ اس لیے ایک جگہ فرمایا کہ کیا تم اس کا مطالعہ کر کے عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بلا شبہ ہم نے تم پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، بھلا تم سمجھ سے کام کیوں نہیں لیتے؟ قرآن تعلیم کی روشنی میں ہر شخص کو اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کو کس نے پیدا کیا ہے، کس نے ہم کو یہ سب نعمتیں دی جن کو ہم خود سے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے، نہ خود سے ہم ہر چیز پر قادر تھے۔ قرآن مجید کی قدر کے متعلق ایک آیات کا ذکر ہی کافی ہے جو متعدد جگہ ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید وہ سمجھ سکے، غور کر سکے، یعنی بندہ یہ سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کی کیا حیثیت ہے اور ان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، انہیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے، ان کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ان کے دل کے اندر کیا کیفیات اور جذبات ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بے شمار احسانات کیے ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے بنائی، یہ ہمارے ہی لیے سورج کو مسخر کیا، چاند کو ہمارے لیے مفید بنایا، اسی طرح زمین میں جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ پایا جاتا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ غرض کی ہر طرح کی نعمت جن کی ہم کو زندگی میں ضرورت ہے وہ سب اللہ نے ہمارے لیے مہیا کی ہے۔ ارشاد الہی ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور جو تم نے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگ جاؤ تو تم اس کو گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب نعمتوں سے نوازنے کے بعد چاہتا ہے کہ بندہ اسی کی بات کو مانے اور اپنے پروردگار کے سامنے اپنے کو بندہ بنا کر رکھے، اپنے پروردگار کا مقابلہ نہ کرنے لگے، یعنی اپنے کو اپنے پروردگار کے برابر سمجھنے لگے، وہ اس طرح کے اپنے نفس کے مطابق عمل کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کرے، یا جس طرح اپنے ساتھی کے ساتھ رویہ ہوتا ہے وہی رویہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختیار کرے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وہ نہیں کرتا، یعنی اپنے کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھ رہا ہے یا کسی اور ذات کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھ رہا ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ایسے شخص کو ظالم کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے جو احکامات الہیہ کو پس پش ڈال دیتا ہو اور اپنے رب کی طرف رجوع کی اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ ارشاد الہی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اور اس سے بڑھ کر نہ انصاف کون ہوگا جس کو آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے پہلو تہی کرے، ہم ایسے مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو سب کچھ عطا فرمایا، حتیٰ کہ زمین پر اس کی خاطر اپنا کلام اتار دیا جو کہ اتر نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے اتارا تاکہ ہم صحیح راہ پر آ سکے، اس لیے کہ اس کلام کی قیمت کو سمجھنا چاہیے اور اس کا جو ادب اور مقام ہے اس مقام کی قدردانی جیسی کرنی چاہیے وہ بھی انتہائی ضروری ہے۔